اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اردو ٹیچر 6th کلاس UPS اجرو سے۔ آج کا جو آف لائن کلاس ہمارا ہے وہ ہے ہندو مسلم نظم کے سوالات۔ اس کے سوالات ہیں، ان کو آج ہم نے کرنے ہیں۔ تو اس کے سوالات ہے عزت کے قابل کون لوگ ہیں، یہ اس کا پہلا کوشچن ہے۔ اس کا آنسر میں نے تیار کر کے رکھا ہے، تو آپ بھی اپنی کتابیں کھول کے رکھیں تو دیکھیں۔ عزت کے قابل وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرے، دوسروں کی مشکل دور کرے اور سب کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہو گیا۔ اس کا دوسرا کوشچن ہے ہندو مسلمان میں تفریق کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا آنسر میں نے تیار کیا۔ ہندو مسلمان دونوں ہندوستان میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو بھائی بن کر رہنا چاہیے اور آپس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا تیسرا کوشچن ہے ہندو مسلمان پرانی قومیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو تیسرا کوشچن ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا آنسر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی ملک میں رہتی ہیں، گویا کہ ان کا ملک باغ ہے، تو لوگ یعنی ہندو و مسلمان اس کی بلبلیں ہیں۔ اس کا چوتھا کوشچن یہاں پہ ہے اچھے انسان کی کیا پہچان ہے۔ اچھے انسان کی کیا پہچان ہے، تو اس کا آنسر ہے اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان کے دکھ دور کرتا ہے اور دوسروں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے سوالات جو تھے وہ آج ہم نے مکمل کیے۔ تو اس کا تیسرا کوشچن جو ہے وہ ہے نثر میں لکھیے۔ یہاں پہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں نثر میں لکھنا ہے۔ نثر میں یعنی ہمیں روانی طور پر اس کو لکھنا ہے۔ جیسے اس نے پہلا لکھا ہے اشعار، عزت کے قابل ہیں بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کاری نما، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، دونوں کا یکجا سود و گزا۔ اس کو ہم نثر میں لکھتے ہیں۔ اس کو میں نے ایسے نثر میں لکھا ہے، آپ ذرا دھیان دیجئے۔ صرف وہ انسان عزت کے قابل ہے جس کا کام نیک اور تعریف کے لائق ہو، جو دوسروں کی مشکل کو آسان یا دور کر دے، دونوں یعنی ہندو اور مسلمان کا فائدہ اور نقصان اکٹھے ہو، یعنی فائدہ ہوگا تو اکٹھا مل کر ہوگا اور نقصان ہوگا تو اکٹھا مل کر ہوگا۔ تو اس طرح اس نظم کے ہم نے 3 سوالات مکمل کیے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ ہے یاد کیجیے۔ آپ کو یاد کیا کرنا ہے، اس نظم کو زبانی یاد کرنی۔ کس نظم کو؟ جو ہم نے پڑھی، ہندو مسلمان جو نظم ہم لوگوں نے پڑھی اس کو آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ تو اس کا 5واں کوشچن ہے غور کرنے کی باتیں۔ ہمیں یہاں پہ دھیان دینا، غور کرنا ہے کہ اس میں غور کرنے والی بات کون سی ہیں۔ جیسے سود و زیاں میں واو کے معنی ہیں اور، اکثر لفظوں کے بیچ میں واو ڈال کر اور کے معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ جو غور کرنے کی بات ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے جہاں پہ وہ استعمال ہو جاتا ہے وہاں وہ کے معنی اور یعنی اور کے برابر ہوتے ہیں۔ جیسے شاہ و گدا، شاہ و گدا بادشاہ اور فقیر، یعنی شاہ ہم بادشاہ کو بولتے ہیں، وہ گدا ہم فقیر کو بولتے ہیں۔ گل و بلبل، پھول اور بلبل۔ عام طور پر ایسے حالات میں واو کو پیچھے حروف سے ملا کر بولتے اور پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو واو ہے جو بیچ میں ہم لگاتے ہیں یہ ہم پچھلے والے حروف کے ساتھ مل کر پڑھاتے ہیں۔ شاہ و گدا کو شاہ و گدھا بولتے ہیں۔ شاہ و گدا کو ہم شاہ و گدا کہتے ہیں، یعنی واو کو ہم پچھلے والے حروف سے
ملا کر بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہماری جو یہ نظم ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔